بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا شروع صورت میں کہ اگر ایک مرد نکاح میں ایک سے زائد عورتیں رکھتا ہے تو اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ سب بیویوں میں عدل مساوات قائم رکھنا فرض ہے، اور جس کو یہ اندیشہ ہو کہ میں یہ مساوات عدل برابری قائم نہ رکھ سکوں گا تو اس کو چاہیے کہ ایک سے زائد بیوی نہ رکھے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان عدل قائم کر کے دکھلایا اور برابری کو نہایت تاکیدی حکم قرار دیا، اور بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے پر سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ سب کے درمیان انصاف قائم کرنے میں کیا دلی میلان قلبی محبت میں بھی برابری کا معاملہ کیا جائے گا؟ کیونکہ دلی جھکاؤ قلبی میلان یہ انسان کے اختیار کے باہر کی بات ہے۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر سب بیویوں میں یہ چاہ کر بھی کوشش کرو کہ میں قلبی میلان سب کے معاملے میں برابری پر لے آؤں تو یہ نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں تمہارے بس میں نہیں ہے قلبی جھکاؤ۔ لیکن اس قلبی جھکاؤ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا مت کرنا کہ کسی ایک کی طرف مکمل ڈھل جاؤ، یعنی جہاں تک تمہارا اختیار ہے وہ تو کرو، یعنی نان نفقے رہنے سہنے میں برابری کا مکمل تمہیں حکم ہے۔ ہاں البتہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے قلبی میلان دلی جھکاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک عورت کو نظر انداز کر دو کہ وہ نہ اس کو نکاح کا میں حقوق مل رہے ہیں اور نہ آزاد کر رہے ہو کہ وہ اپنی زندگی جی لے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ایک طرف کو نہ ڈھل جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ اس کو ایسا کر دو جیسے کوئی لٹکی ہوئی کوئی چیز ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے
یعنی حالات ایسے بنے کہ بے انتہا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا، لیکن کوئی مصالحت کی کوئی ترتیب نہیں بن پا رہی، مصالحت کی تمام باتیں کوششیں ناکام ہو گئیں، اور آخر میں زوجین کو، میاں بیوی کو جدا ہونا ہی پڑا۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جدائیگی میں بھی اصولوں کی پابندی کی جائے، سامنے والے کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا مقصد نہ ہو۔ ہاں، جذبات نہیں مل پا رہے، خیالات نہیں مل پا رہے، اور نوبت فریقین کے درمیان جدا ہونے کی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدا ہو جاؤ، لیکن اس میں بھی خیال رکھو کہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ہاں، اگر اب جدا ہو رہے ہو ساری کوششیں ناکام ہونے کے باوجود، تو پھر یاد رکھو سب کا کارساز اللہ ہے۔ یعنی عورت یہ نہ سمجھے کہ اب میرے بغیر شوہر کی زندگی نہیں گزر پائے گی، اور شوہر یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر اب عورت کی زندگی نہیں گزر پائے گی۔ ہر ایک کی روزی کا رزاق اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو دوسرے کے بغیر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ بڑا کارساز ہے، میری وجہ سے میرا گھر نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی مغفرت سے ہمارا گھر چلا رہے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ کارساز، کام بنانے والا، روزی کا رزاق، ضرورتوں کا مکمل کرنے والا اللہ رب العزت والجلال ہے، جو بہت زیادہ وسیع قدرت کا مالک ہے۔ کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جدائیگی میں بھی حکمت اور مصلحت ہو، اور جدائی کے بعد ہو سکتا ہے دونوں کو الگ الگ جوڑے مل جائیں اور دونوں کی زندگی سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اخیر والے جملے میں اپنی اسی وسعت والی رحمت اور حکمت والے فیصلوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون دوسری آیت کا ہے۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ دیکھو، قلبی میلان اگر کسی کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی کی طرف مکمل ڈھل جاؤ، بلکہ انصاف کو قائم کرو۔ ہاں، اگر قلبی میلان کسی کی طرف ہے اور آپ نے اس کی وجہ سے اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قلبی میلان پر باز پرس نہ ہوگی، یہ معاف ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو۔ یعنی یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ دلی محبت اور لگاؤ میں بیویوں کے درمیان برابری کر سکے، کیونکہ دل کا جھکنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ایک بیوی سے دلی محبت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اب اللہ اس پر تو پکڑ نہیں کرے گا، لیکن عملی سلوک میں برابری کرنا، راتیں گزارنا، نان نفقہ دینا،
یعنی جتنا ایک کے پاس راتیں گزاری اتنا دوسری کے پاس، جتنا ایک کو خرچہ دیا اتنا دوسرے کو دینا، جس طرح گھر ایک کو دیا اس طرح گھر دوسرے کو دینا، یہ تو انسان کے عمل کے اندر ہے، سلوک کے اندر ہے، اختیار کے اندر ہے، یہ برابری کرنا شریعت میں لازم ہے۔ لہذا فرمایا اللہ نے کہ ایسا نہ کرنا کہ بالکل ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ مصالحت کی تمام کوششوں کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ نکاح کا رشتہ میاں بیوی کے درمیان قائم نہیں رہ پاتا اور دونوں کا ایک ساتھ رہنا اجیرن بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جدائیگی کے اللہ تعالیٰ نے شرعی اصول بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی جدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جدائیگی کے بعد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں، یتفرقا، دونوں آپس میں اصولوں کے مطابق جدا ہو ہی جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز کر دے گا، کیونکہ کارساز تو اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایسے راستے پیدا کر دے گا کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔